صادق ولی صاحب، آپ نے جنرل عاصم منیر کا ہاتھ بھی دیکھا اور اس وقت دیکھا جب وہ کور کمانڈر گوجرانوالا تھے. جب گھر گئے تو ایک صاحب تشریف لائے، بلیک کلر کی پینٹ اور ہلکے چیک دار بلیک کلر کا کوٹ، بڑے خوبصورت ٹائی شائی لگائی ہوئی. میں نے ہینڈ پرنٹ لیے. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ عمر کے جس حصے میں ہیں یہاں 3 اسٹار جرنیل ہیں اور آگے چل کر آپ 4 اسٹار جرنیل بن جائیں، اور آپ کا تعلق آرمڈ فورسز سے ہی ہے. میں مکمل طور پر یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو حافظ صاحب فرمانے لگے کہ ملک صاحب، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں کور کمانڈر گوجرانوالا ہوں. قمر جاوید باجوہ صاحب کے بھی ہینڈ پرنٹ میرے پاس پڑے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ وہ کب ریٹائر ہو رہے ہیں. آپ کی بھی ڈیٹ آف برتھ میرے پاس آ گئی، آپ کب ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے، اور ڈبل راجہ یوگ والے چیف آف آرمی بنے. اور اس سے چند دن پہلے سے ایک شخصیت نے مجھے فون کیا کہ 1 سال کے لیے قمر جاوید باجوہ صاحب کو کیا ایکسٹینشن مل جائے گی. تو میں نے کہا سر میں جاؤں گا ڈبل راجہ یوگ والوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے تو ان کو نہیں ملے گی. صادق ولی صاحب، آپ نے جنرل عاصم منیر کا ہاتھ بھی دیکھا اور اس وقت دیکھا جب وہ کور کمانڈر گوجرانوالا تھے. ذرا وہ واقعہ بتائیے کہ ہوا کیا تھا، اس کے بعد پھر اگلا سوال. اچھا، اس سے اس طرح سے ہے کہ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں طارق صاحب. تو طارق صاحب نے مجھے فون کیا کہ ملک صاحب آپ اسلام آباد آؤ، تو ایک ہمارے دوست ہیں ان سے ملوانا. میں اسلام آباد گیا تو شام کو ہم اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر، تو ان کے گھر چلے گئے. جب گھر گئے تو ایک صاحب تشریف لائے، بلیک کلر کی پینٹ اور ہلکے چیک دار بلیک کلر کا کوٹ، بڑے خوبصورت ٹائی شائی لگائی ہوئی، اینک لگی ہوئی تھی. تو تشریف لائے تو کہنے لگے یہ ہمارے دوست ہیں، ان کا ہاتھ دکھانا ہے. میں نے ہینڈ پرنٹ لیے. ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد اس کو جس طرح سے وہ ایک ترتیب سے میں بولتا ہوں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ عمر کے جس حصے میں ہیں یہاں 3 اسٹار جرنیل ہیں اور آگے چل کر آپ 4 اسٹار جرنیل بن جائیں. ابھی آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ 3 اسٹار جنرل ہیں، اور آپ کا تعلق آرمڈ فورسز سے ہی ہے. میں مکمل طور پر یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو حافظ صاحب فرمانے لگے کہ ملک صاحب، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں کور کمانڈر گوجرانوالا ہوں، لیکن میری جون میں ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، اس لیے میں نہیں بن سکتا. تو میں نے کہا سر قمر جاوید باجوہ صاحب کے بھی ہینڈ پرنٹ میرے پاس پڑے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ وہ کب ریٹائر ہو رہے ہیں. آپ کی بھی ڈیٹ آف برتھ میرے پاس آ گئی، آپ کب ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے. ان کے ہاتھ پر سنگل راجہ یوگ پایا جاتا ہے. ان کی جب ایکسٹینشن ہونا تھی انہوں نے مجھے بلایا اور باقاعدگی سے میں نے انہیں گزارش پیش کی کہ آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی قمر جاوید باجوہ صاحب کو. پھر اس کے بعد جیسے جیسے وقت چلتا گیا اور ڈبل راجہ یوگ والے چیف آف آرمی بنے، اور اس سے چند دن پہلے قمر جاوید باجوہ کی یہ اپنی ایک ٹیم 2-4 ممبرز پر مشتمل ہے، یہ مذاکرات کے لیے لنڈن گئی تھی. تو ان میں سے ایک شخصیت نے مجھے فون کیا کہ 1 سال کے لیے قمر جاوید باجوہ صاحب کو کیا ایکسٹینشن مل جائے گی. تو میں نے کہا سر میں جاؤں گا ڈبل راجہ یوگ والوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے تو ان کو نہیں ملے گی. واللہ اعلم بالصواب. جنرل عاصم منیر کے ہاتھ پہ ڈبل راجہ یوگ ہے. یا اور ڈبل راجہ یوگ کا مطلب کیا ہے؟ ڈبل راجہ یوگ کا مطلب ہوتا ہے کہ مزید پاورفل آدمی. آپ دیکھیں ان کی ریٹائرمنٹ بھی پہلے سارا کچھ ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا تھا، تو کیسے قدرت نے حالات پیدا کیے کہ وہ حالات بنتے گئے اور وہ چیف آف آرمی کی عہدے تک پہنچ گئے. یعنی جنرل عاصم منیر جنرل باجوہ سے زیادہ تگڑے آدمی ہیں. تگڑے کمزور کی بات نہیں ہے، وہ اپنی آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں، لفظ استعمال کریں گے. ہم متقابلی جائزہ نہیں لے رہے. بات راجہ یوگ کی ہو رہی ہے کہ ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ ہے، ان کے ہاتھ پر سنگل راجہ یوگ تھا. ڈبل راجہ یوگ کی فضیلتیں بھی بتائیں. ڈبل راجہ یوگ کی فضیلتیں یہ ہے کہ دیکھ لیں کہ جو چیف آف آرمی نہیں بن سکتے تھے وہ بھی بنے. قدرت نے ایسے حالات پیدا کر دیے
ایسے معاملات خود سے خود جڑتے چلے گئے، ایک سے ایک وہ ٹہنی بنتی گئی اور بنتے بناتے وہ اپنے اس عہدے پر پہنچ گئے جہاں وہ خود بھی یہ محسوس بھی نہیں کر سکتے تھے کہ میں پہنچ سکتا ہوں. پھر انہوں نے آپ کو فون نہیں کیا؟ اچھا یہ باتیں پھر آگے چلے جائیں گی. بہت سارے لوگ جو ہے نا اپنی تصویریں لگا کر تو سلسلے کمائی کے شروع کر دیتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. نہیں آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ آگے چلتے ہیں. ہاں یا نہ میں بتائیں؟ جی آگے چلتے ہیں. تو پھر آگے کا بتائیں کہ فیوچر کیا ایک دیکھ رہے میں ہیں؟ چلے بتا دیتا ہوں کہ جو بھی اہم شخصیات میرے پاس ایک مرتبہ تشریف لاتی ہیں پھر آتی رہتی ہیں. اچھا جا یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ، اشارتاً آپ نے بتا دیا ہے. جی بس آتی رہتی ہیں اس لیے کہ میرا پروفیشن ہی ایسا ہے کہ یہ کوئی ضرورت تو نہیں ہے لیکن کم از کم ایک کتھارسس کا بہت زبردست قسم کا ذریعہ میں ہے. سمجھ گیا، انہوں نے آپ کو اپنا اور ملتے رہتے ہیں. آپ کے مرید ہو گئے وہ؟ جی مرید آپ کر لیتے ہیں؟ نہیں مرید نہیں کر لیتے. میں غریب مسکین درویش، میں کہاں مرید کرنے والا. میں اپنی عزت سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے لوگ میرے پاس تشریف لاتے ہیں. یہ اعزاز ہے. تو آپ نے کہا آگے چلتے ہیں، تو آگے کا بتائیے نا پھر. آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں ڈبل راجا یوگ والے آگے کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ کبھی بھی آرمڈ فورسز کے لوگوں کو ڈسکس نہیں کرتے. بے شمار جرنیل میرے پاس تشریف لاتے ہیں. یعنی ابھی آپ ان کی ایکسٹینشن پہ بات نہیں کریں گے؟ باجوہ صاحب نہیں کروں گا. ایک راجا یوگ والے تھے، یہ ڈبل راجا یوگ والے ہیں، ان کو ایک ایکسٹینشن ملی، ان کو دو ایکسٹینشن مل سکتی ہیں. کوئی بھی بات نہیں کروں گا. آپ اپنے سے میرا مطلب ہے کیا کہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں سند تو آپ کی کہتے ہے. رہیں. میں نہیں بات کروں گا. آرمڈ فورسز کے بارے میں بات نہیں کرتا. جنرل فیض حمید کا ہاتھ بھی آپ نے جنرل دیکھا. فیض حمید صاحب کو میں 2018 میں ملا اور بڑی تفصیل سے ان کے ساتھ میری بات ہوئی تھی. ان کو بتایا تھا کہ آپ کا کورٹ مارشل ہوگا؟ بڑی تفصیل سے. جب ان میں کورٹ مارشل کب ہوا ہے؟ ابھی ریسنٹلی جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی انیشیٹ ہوئی ہے. جب ہوگی چلے گا آگے، آپ بھی دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گا. ابھی ہوا میں آپ بات کر رہے ہیں، ہوا میں میں باتیں کروں گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ. میں کوئی امپورٹنٹ بات نہیں کر رہا. آپ اس میں سنسنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، اور ابھی نہیں ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے ملا ہوں، جو کچھ میں بتا کے آیا ہوں. آپ اپنے سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بتا کے آیا ہوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ بتا کے آیا ہوں. آپ کیا بتا کے آئے؟ میں جو کچھ بتانا تھا میں بتا کے آ گیا تھا. اس میں ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی. دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ آرمڈ فورسز کے لوگوں کے بارے میں بات نہیں کی جاتی، اور وہ تو انڈر ٹرائل ہیں، ان کے بارے میں تو بالکل ہی نہیں کی جائے گی.